حضرت علی کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت سے قبل حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے شر سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور حضرت عثمان غنی کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں خود ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی موجود ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے، وہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر دستک دی اور اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ، اب جو بھی شخص دروازے پر موجود ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو کہ ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آنی تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام اجمعین ان کی خلافت سے اور ان کی پالیسیوں سے ناراض تھے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے اور ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ ایسی اجتہادی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات عثمان غنی کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان میں دروازہ عمر فاروق ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد ہی میری امت فتنوں میں اور طرح طرح کی آزمائشوں میں گر جائے گی۔ اور پھر واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں جو خلافت ملی وہ فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کے بارے گراں کو وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران میں مدینہ منورہ پر اور اسلامی ریاست پر باغیوں کا اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی حکومت پر کنٹرول کمزور سے کمزور ہی ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم کو اور اس کے باپ حکم بن عاص ملعون کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں باپ بیٹوں کو رشتہ دار ہونے کی بنا پر مدینہ منورہ واپس لے آئے، جس سے اور بھی بہت سے صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو لعنت کر کے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ واپس بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر سیدنا عثمان کی داڑھی کو پکڑا اور اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی سنت کو تبدیل کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور سرزد ہوئی تھیں جس سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ بلوائیوں اور باغیوں نے کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کا بھی محاصرہ کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی عثمان غنی کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ ان صحابہ کرام کا گھروں میں نظر بند کرنا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، ان کو بھی ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مدد کے لیے ایک قاصد کو بھیج کر بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہوئے بھی سیدنا عثمان غنی کی مدد نہ کر سکے اور ان کو بچا نہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو پڑھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ خود پڑھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بغض یا کسی عناد کی بنا پر یہ نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کا اس لیے کہا کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر بن عوام کی بہت عزت اور تکریم بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں بھی شمار ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی درخواست کی کہ وہ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھائیں، اور خود نہیں پڑھایا۔ خلفۂ راشدین رہے اجمعین میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، جبکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے تو ان کا نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اور اپنی تجاویز سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔